محترم ناظرین اور سامعین، آج بحمد اللہ تعالی شب براءت کی مقدس گھڑیوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی یادوں میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شب براءت وہ مقدس رات ہے جو اپنے نام سے ہی اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ براءت کا معنی ہے نجات، چونکہ اس شب کو محبوب کریم علیہ السلام نے مومنین کے لیے نجات کی رات قرار دیا، اس وجہ سے ہمارے اسلامی عرف میں اس کا نام شب براءت ہی مستعمل ہو گیا۔ معروف اور مشہور حدیث پاک ہے، شعبان کی 15ویں رات کو حبیب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لائے اور وہاں آپ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، آج وہ عظیم شب ہے کہ اللہ میری امت کے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر موجود بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزاد فرما رہا ہے۔ شب براءت میں اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام اس مثال سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ گویا آج کی شب اللہ کی رحمت کی ایسی موسلا دھار بارش برستی ہے کہ ان گنت اور لا تعداد گنہگاروں کو جہنم سے جنت کی راہ دکھا دی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کو اس امت کے اسلاف نے، اکابرین نے اور بندگان خدا نے زندہ کیا، عبادت میں صرف کی اور اللہ کی یاد میں بسر کی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں رات آتی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ میں ناظرین کو کہوں گا کہ کیا ہی اچھا ہو آپ مولا علی کی یہ دعا کر لیں۔ مولا علی یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب داؤد اغفر لمن دعاک فی ہذہ اللیلۃ ولمن استغفرک فیہا۔ اے پروردگار، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے رب، آج کی شب تو ہر اس شخص کی بخشش کر جو اس رات تیرے حضور دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ مولا علی نے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کر دی جو اس رات دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا دعا کا حصہ ہے، اے میرے مالک جو تجھ سے بخشش کا طالب ہو، علی مرتضیٰ کی یہ عرض ہے، تو آج کی رات اس کو محروم نہ لٹانا، تو اس کے حق میں بخشش کی مہر ثبت فرما دینا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کا معمول تھا اور آپ سے مروی و معروف حدیث، مولا علی نے کہا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس شب کو تم قیام کرو، یعنی عبادت میں صرف کرو، کسی بھی انداز میں، چاہے آپ نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، وظائف پڑھیں، محفل سجائیں، اور کسی بھی طرح کی آپ عبادت کریں۔ وصوموا نہارا، اور جب دن آئے 15واں تو اس دن کو آپ روزہ رکھیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بطور خاص عمل ہے کہ شب عبادت میں صرف کریں اور آنے والی صبح کو ہم روزے کی حالت میں رہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التابعین ہیں، جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے 30 صحابہ سے شعبان کی 15ویں رات سے متعلق یہ ایک خاص عبادت سنی، خاص نماز سنی جو میں بتا رہا ہوں۔ اور اس نماز کے بارے میں
حضرت حسن بصری کہتے ہیں مجھے ان صحابہ نے بتایا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے شعبان کی 15ویں شب یہ عبادت کی اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 دفعہ محبت سے دیکھتا ہے۔ اور خاص بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اس میں سب سے کم درجے کی حاجت یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے کہنے پر بخشش کر دیتا ہے۔ یہ سب سے کم درجے کی عبادت اللہ کی طرف سے عطا ہے، تو بڑے درجے کی عطائیں کیا ہوں گی۔ اور اسی نماز کے متعلق حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عبادت کی لم یمت حتی یبشر بالجنہ، محمد باقر یہ گواہی دیتا ہے کہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اس عبادت کے سبب سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت نہ دے دے۔ جہاں اتنے بڑے فضائل اس شب کو ہمارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیج چکے ہیں، ہم پھر بھی اس خزانے سے محروم ہو جائیں تو یقیناً پھر غافلوں کے لیے، سستی کے ماروں کے لیے تو پھر جزا نہیں ہوتی نا۔ تو وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن ہم کربلا کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھیں جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں۔ یہ عبادت کی تھوڑی دیر کی قربانی ہمارے لیے کیا تکلیف، کیا اذیت ہوگی۔ اس کو اٹھائیے، حوصلہ کیجیے اور آج کی شب یہ عبادت کیجیے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوع یہ عبادت فرمایا جس نے شعبان کی 15ویں شب کو 100 رکعت نماز پڑھی، یعنی 50 نفل، اور ہر نفل میں 10 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پوری صورت پڑھ لی، تو 100 رکعات میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اللہ کریم اس بندے کو یہ سارے فضائل عطا فرمائے گا جو یہ نماز ادا کر لے گا۔ ناظرین کرام، آج کی شب کی بہت ساری برکات ہیں، اور بالخصوص یہ شب توبہ کی شب ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ المومن، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کے حضور توبہ کے لیے آواز نکالتا ہے تو وہ مالک اتنا خوش ہوتا ہے جس کی تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ میں تھوڑی سی تصحیح کرانا چاہتا ہوں، 70 ماؤں کی اس دربار میں کوئی حیثیت نہیں، وہ کروڑوں اور اربوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، انفینٹ۔ وہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ اس نے ساری مخلوق کو دیا ہے اس عالم میں۔ اس ایک حصے کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، پرندے جانور اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کی تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ یہ ایک حصہ ہے جو ساری مخلوق میں آپ کو جہاں کہیں پیار اور محبت نظر آتا ہے، وہ اس ایک حصے کی برکت ہے، اور اس مالک نے 99 حصے کل قیامت رحمت کے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی رحمت سے تو کوئی مناسبت دی نہیں جا سکتی کسی شے کو۔ تو جس کریم نے اپنی رحمت کے ایسے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں اور رحمت کے ہمارے لیے جہان رکھے ہوئے ہیں، آئیے اس مالک کو منانے کے لیے آج کی شب چند قطرے آنسو کے پیش کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل کرے اور ہم سب کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں، سب لوگوں کو اس شب کی برکات عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔